السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قطبۃ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اخرجہ الترمذی وصححہ الحاکم واللفظ لہ۔ قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیہ کلمات فرمایا کرتے تھے: یا الہی مجھے برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، اور بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے بچا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ایسے اخلاق اور ایسی عادتوں سے میری حفاظت فرما، مجھے بچا جو کہ ناپسندیدہ اخلاق ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق پر فائز تھے، اور اچھا اخلاق یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ مومن کو با اخلاق ہونا چاہیے، اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، اور برے اخلاق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ذات کے تعلق سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان یا فحش گو نہیں تھے، بلکہ مختصر گفتگو کرنے والے، اچھی گفتگو کرنے والے، اچھے اخلاق والے۔ اور آپ کا اچھا اخلاق اپنوں کے ساتھ بھی تھا اور پرایوں کے ساتھ بھی تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں برے اخلاق سے بچنے کی دعا کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے برے اعمال سے بھی بچا، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے بری خواہشات سے بھی بچا اور بری بیماریوں سے بھی بچا۔ بری بیماریاں، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بچا۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ دعا صبح شام کی دعاؤں میں پڑھیں۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تماری اخاک ولا تمازح ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، اخرجہ الترمذی بسند ضعیف۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کر اور نہ اس سے مذاق کر، اور نہ ہی اس سے مذاق کر، اور ایسا وعدہ بھی نہ کر کہ جس وعدے کی تو خلاف ورزی کرے۔
یہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن روایت میں موجود تمام باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، جو کہ دیگر احادیث میں یا حدیث کا مفہوم بطور بیان ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے۔ جھگڑا ویسے کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے، بھلے وہ کافر ہو بھلے وہ مسلمان، ذاتیات پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان سے تو ویسے ہی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کافر سے جھگڑا اور لڑائی ہو اسلام کی وجہ سے تو وہ درست ہے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کر، اس کے ساتھ لڑائی مت کر، اور اس کے بدلے میں جس قدر ہو سکتا ہے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی درگزر کرنے کو معاف کرتا ہے، اور اللہ خود درگزر کرنے والا ہے، تو اس لیے ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ حد الوسعت اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا کرنے سے پرہیز کرے اور دور رہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا وعدہ بھی نہ کر کہ جو تو پورا نہ کر سکے، اور اس کے تعلق سے بھی حدیث ہم نے پڑھ لی ہے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کا خلاف کرتا ہے، یعنی وعدہ خلافی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور مومن کو یہ بتایا جا رہا ہے وعدہ وہ کرو جس کو وفا بھی کر سکو، پورا بھی کر سکو، ایسا وعدہ ہرگز نہیں کرنا کہ جس وعدے کو پورا نہ کیا جا سکے۔ اور ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ موٹ بول کر وعدہ کر لیتے ہیں، جبکہ وعدہ وفا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اور اسی طرح وعدہ کر کے پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کرنے سے بھی منع کیا ہے، وہ مذاق جو اخلاق سے گرا ہوا ہو، ایسا مذاق نہیں کرنا۔ ویسے ہنسی کھیل کرنا یہ جائز ہے، لیکن وہ مذاق یا تو وہ کسی کی توہین پر مبنی ہو، یا وہ مذاق جو غیر اخلاقی ہو، تو اس قسم کے مذاق کرنے سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے اور ان تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کس طرح کا فرد بنانا چاہتے ہیں، ایک ایک چیز میں اور ایک ایک معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں، اور یہی تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہوئی کہ وہ ہر ایک برائی سے خود کو بچانے والے تھے، ہر ایک برائی سے بچنے والے تھے۔ کیوں کہ ان کی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور وہ ایک پاک اور صاف معاشرہ بن گیا۔ اگر آج بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو وہی خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کا حال یہ ہے، ہمارے اعمال کا حال یہ ہے، اور ہماری خواہشات کا یہ حال ہے کہ آج نماز پڑھنے کے باوجود، دیندارانہ شکل اختیار کرنے کے باوجود، اور کتاب و سنت سے وابستگی کا اظہار کرنے کے باوجود اگر ہمارے اخلاق دیکھے جائیں تو برے، ہمارے اعمال دیکھے جائیں تو برے،
ہماری خواہشات کو دیکھا جائے تو برے اخلاق بھی برے، اعمال بھی برے اور خواہشات بھی بری، اور چوتھے چیز پر پھر اللہ کا عذاب۔ ایسی ایسی بیماریاں آ گئیں کہ جن بیماریوں کا سابقہ لوگوں کے اندر کوئی نام و نشان اور وجود بھی نہیں تھا، اور آج وہ بیماریاں موجود، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ایک بڑی عمر کا بندہ ہے اسے بھی شوگر ہے، 5 سال کا ایک معصوم بچہ اسے بھی شوگر لگا ہوا ہے، اور اسی طرح برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات۔ بڑی عمر کے لوگ ہیں تو وہ بھی عشق و معشوقیوں میں پھنسے ہوئے، اور چھوٹی عمر کا نوجوان تو اس کے اخلاق بھی گرے ہوئے اور گندے اخلاق۔ جب اخلاق گندے، اعمال گندے، خواہشات گندی، بدلے میں بیماریاں بھی انتہائی گندی گندی قسم کی۔ اور دیندار بندہ ہے، نمازی بندہ ہوگا، شکل و صورت سے دیندار انسان ہوگا، لیکن مسجد کی حد تک۔ جب اس کے معاملات دیکھے جائیں گے تو لڑائی جھگڑا کرنے والے، دنگا فساد کرنے والے، اور مذاق کے نام پر دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، غیر اخلاقی مذاق کرنے والے۔ اور دیندار بندہ ہوگا لیکن وعدہ کرے گا مگر وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں، 2 عادتیں بندہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ 2 خصلتیں، 2 عادتیں ایماندار بندے میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ کون سی؟ ایک بخل اور دوسرا برا اخلاق۔ اور یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، بخیل یعنی کنجوس شخص، مومن بخل کرنے والا نہیں ہوتا، چاہے بخل اپنی جان پر ہو، اپنے بیوی بچوں پر ہو، یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو، مومن بخیل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک مثال دینے والے نے مثال دی، بخیل بندے سے کسی نے کہا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اس بخیل نے اپنے جیب کی طرف ہاتھ ڈالا کچھ نکالنے کے لیے، جب ہاتھ ڈالا تو ہاتھ اندر جیب میں ڈالنے کی بجائے دوبارہ باہر نکال لیا، کہنے لگا کہ جی میں اللہ کی راہ میں خرچ تو کرنا چاہتا ہوں مگر مشکل یہ ہے کہ میرے پیٹ میں بچھو ہے، میرے جیب میں میں اللہ کی راہ میں خرچ تو کرنا چاہتا ہوں مگر میری جیب میں بچھو ہے، میرے پاکٹ میں بچھو ہے۔ اگر میں نے آپ کو دینے کے لیے، خود پہ خرچ کرنے کے لیے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے اگر جیب سے پیسے نکالنا چاہے تو جیب میں پاکٹ میں موجود بچھو مجھے ڈس لے گا، اس لیے فی الحال میں کچھ نہیں دے سکتا۔ بخیل شخص ایماندار بندہ نہیں ہو سکتا، جبکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی باری آئے، شیطان ڈراتا ہے کہ مت خرچ کرو، مال کم پڑ جائے گا، اور جب شیطان کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو تو پھر دڑا دڑ اپنا مال وہ شیطان کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا مت رکھ، یعنی تیرے ہاتھ میں تیرے پاکٹ جیب میں جو موجود ہے خود پہ خرچ کر، اہل خانہ پہ خرچ کر اور اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو بخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور برا اخلاق، مومن برے اخلاق والا نہیں ہوتا بلکہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پڑھی، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا۔ اور پیارے نبی کون تھے؟ مومنوں کے امام تھے، پیارے نبی مومنوں کے امام تھے اور آپ خلق عظیم کے مالک تھے، اور پیارے نبی نے یہی تربیت اپنے امتی کی بھی کرنا چاہیے کہ میرا امتی بھی برے اخلاق والا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مومن ہے، جو ایماندار ہے، وہ برے اخلاق والا بھی نہ ہو بلکہ اپنوں سے، پرایوں سے اور اجنبیوں سے، بیگانوں سے یا جان پہچان والوں سے، دوستوں سے اور دشمنوں سے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنے والا ہو۔ کوئی پتھر مارے بھی تو دعا دے، کوئی پھول مارے بھی تو دعا دے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے مارنے والوں کو، اپنی ذات کے نشانہ بنانے والوں کو کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ برا اخلاق کا معاملہ نہیں کیا۔ ہاں، جو اسلام کا دشمن ہوا، مسلمانوں کا دشمن ہوا، پھر اس کی ضرور گرفت کی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے نے گالیاں دی، جادوگر اور مجنون کہنے والوں نے مجنون کہا، اور اسی طرح بے شمار زبان درازوں نے بے شمار زبان درازیاں کی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے کوئی بھی غیر اخلاقی نہ قدم اٹھایا نہ گفتگو کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن برے اخلاق والا نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم برے اخلاق سے بچنے کی دعا کریں، برے اعمال سے بچنے کی دعا کریں، بری خواہشات سے بچنے کی دعا کریں، اللہ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں بری بیماریوں میں مبتلا مت کر۔ ہم سب کو چاہیے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کریں، مسلمان بھائی کا مذاق مت اڑائیں، اور ایسے وعدے نہ کریں جن وعدوں کو وفا نہ کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بخل سے اپنے آپ کو بچائیں، برے اخلاق سے بچائیں۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 31 وما علینا الا البلاغ المبین۔